السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جمعے کے دن عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنے کی عظیم فضیلت کیا ہے وہ جانیں گے انشاءاللہ۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ جمعے کے دن کی امتیازی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جمعہ وہ مبارک دن ہے جس میں بندے کے لیے مستحب ہے وہ خود کو عبادت الہی کے لیے فارغ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو دیگر تمام دنوں پر خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اس میں فرض و نفل عبادات کی بے شمار فضیلتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک ایسا دن مقرر فرمایا ہے جس میں وہ دنیا کے کاموں سے نکل کر اپنے رب کی عبادت، ذکر اور اطاعت میں مشغول ہو جائے۔ جمعہ ہفتے کا عبادت بھرا دن ہے اور دنوں میں اس کا مقام ایسا ہی ہے جیسے مہینوں میں رمضان المبارک کا۔ اسی طرح جمعے میں ایک وہ گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے رمضان میں لیلۃ القدر کی مانند ہے۔ اس لیے جس شخص کا جمعہ ایمان، خلوص و خیر سلامتی کے ساتھ گزر جائے، اس کے لیے باقی جمعے بھی خیر و برکت والے بن جاتے ہیں، اور جس کا رمضان مبارک صحیح طریقے سے گزر جائے اس کا پورا سال سنور جاتا ہے، اور اسی طرح جس کا حج قبول ہو جائے تو اس کی باقی ساری زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ بس جمعے پورے ہفتے کا میزان ہے، رمضان پورے سال کا میزان ہے، اور حج پوری زندگی کا میزان ہے۔ آئیے اب ہم انشاءاللہ درود شریف کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیں گے۔ علامہ منذری رحمۃ اللہ نے ترغیب میں حضرت برا رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے، اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ اس میں 10 غلام آزاد کرانے کے بقدر ہوگا۔ اور طبرانی کی روایت سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے پیشانی پر براءۃ من نفاق و براءۃ من النار لکھ دیتا ہے، یعنی کہ یہ شخص نفاق سے بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ قیامت کے دن شہید کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا۔ جو شخص عشق و شوق میں اس پر زیادتی کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوں گا اور گواہ ہوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ ہم 4-5 آدمی میں سے کوئی نہ کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، تاکہ اگر ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیش آئے تو اس کو پورا کیا جا سکے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے پیچھے حاضر ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس تصور سے رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے فارغ ہو کر دریافت کیا، عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے میری امت کے بارے میں مجھ پر ایک انعام فرمایا ہے، اس کے شکرانے میں اتنا طویل سجدہ کیا۔
وہ انعام یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے یوں فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ معاف فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ ہمیں درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، چھوٹا ہی درود کیوں نہ ہو لیکن دن کے معاملات میں ضرور اسے لانا چاہیے۔ جمعے کے دن خاص طور پر اس کا اہتمام کریں۔